الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ 2-3 جمعوں سے یہ موضوع چل رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ نہ اتنا کسی کے پاس وقت ہے کہ وہ 14 اور 15 گھنٹے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتا رہے، کام دھام چھوڑ دے، بیوی بچے چھوڑ دے، ملازمت اور تجارت چھوڑ دے، دنیا کے مشاغل سے دستبردار ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. جب ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم میں سے تو کوئی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ حکم دے دیا قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس کا وجود ہی ممکن نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب میں نے عرض کیا تھا، اور وہی جواب جو ہے وہ چل رہا ہے. جواب یہ ہے کہ اگر ہم سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں جو آپ نے ہر موقع پر وہ دعا ارشاد فرمائی، اگر اس دعا کو پڑھنے والے بن جائیں اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیں تو ہم کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. یہی بات چل رہی ہے. اس کے لیے نہ آپ کو گھر چھوڑنا ہے، نہ اس کے لیے آپ کو بیوی چھوڑنی ہے، نہ اس کے لیے آپ کو اپنا کاروبار اور تجارت اور کام دھندا چھوڑنا ہے، نہ اس کے لیے آپ کو اپنے ملنے جلنے والوں سے تعلق توڑنا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سارے کام کرنے جیسے ہم اب کر رہے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے اس پر ہم عمل کر لیں تو کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو وضو کی دعائیں جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے باتیں کہ نہیں.
वजू की दुआ शुरू की थी और सर के मसह करने की दुआ पर हम पहुंचे थे। जहन में है बात? सर पर मसह करने की जो दुआ है वो उस दुआ पर हम पहुंचे थे और वहां जो दुआ आई थी उस दुआ के ज़िम्न में ये बात अर्ज की थी कि जब सर पर मसह आदमी करे तो अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे अपने अर्श का साया नसीब फरमा दें। ऐसे ही है, मैं पुरानी बात का भी जिक्र जरूरी समझता हूं ताकि बात पिछली भी जहन में आ जाए। अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दें कि जिन पर क़यामत के दिन अर्श का साया जिन्हें नसीब होगा। अब यहीं से बात आगे चली और वो बात ये थी कि अर्श के साए में कौन लोग क़यामत के दिन खड़े होंगे और किन खुश नसीब लोगों को अर्श का साया नसीब होगा। वो 7 अफराद होंगे और मैंने आपसे अर्ज किया था कि उन 7 लोगों की तफसील आपके सामने जिक्र करनी है, जिनमें से 2 का बयान हो चुका है। ऐसे ही ये बात अब अगली बात अब मैं शुरू कर रहा हूं आज की। उन 7 आदमियों को जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान हशर में अर्श का साया नसीब करेंगे, 2 आदमी गुजर गए। 2 आदमी गुजर गए। पहला आदमी अल इमामुल आदिल, अल इमामुल आदिल कि जिसको अल्लाह ताला ने हुकूमत अता फरमाई, सल्तनत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, इख्तिदार अल्लाह ताला ने अता फरमाया, लेकिन हर वक्त 24 घंटे उसके दिल और दिमाग पर यह है कि मैं कैसे अदल करूं, कैसे मैं रियाया और आवाम पर मैं इंसाफ करूं और कैसे उनके मैं हुकूक अदा करूं। ये भारी भरकम अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी मुझे अता फरमाई, इससे मैं कैसे ओहदा बरा हो सकता हूं। दिन रात इस फिक्र में वो घुल रहा है। और मैंने उसकी मिसाल दी थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि आप फरमाया करते थे कि अगर दरिया फुरात के किनारे एक कुत्ता प्यासा मर जाए तो उमर को अपने बारे में यह 100% यकीन है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उमर से सवाल ये न कर ले कि उमर तुम्हारे जमाने हुकूमत में एक कुत्ता प्यासा क्यों मर गया। और यहां तो करोड़ों अवाम जो है भूख से मर रहे हैं, करोड़ों अवाम भूख से मर रहे हैं और हर आने वाला दिन पिछले दिन के मुकाबले में महंगाई का एक तूफान लेकर आ रहा है। इन हुक्मरानों के साथ क्या होगा? इनको तो हमें गाली नहीं देनी चाहिए, मेरी राय तो यह है, इनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अपने हालात को जब हम दुरुस्त कर लेंगे, अपने आमाल को हम दुरुस्त करेंगे और ताअत वाली जिंदगी पर जब हम आ जाएंगे, यकीन जाने अल्लाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा आदमी हमें अता फरमा देंगे अल्लाह ताला। बस अपने हालात को दुरुस्त करें, अपने आमाल की फिक्र करें। जो आदमी जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला है उससे तौबा कर ले, अल्लाह ताला नेक सालेह आदिल हुक्मरान हमें नसीब फरमाएंगे। आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे अल्लाह ताला तुम पर हुक्मरान तुम्हें देंगे। खैर, तो पहला आदमी जो है जिसको क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा वो है अल इमामुल आदिल। इससे मुताल्लिक़ बात पिछले जुम्मे हो चुकी है। दूसरा आदमी जिससे मुताल्लिक़ बात गुजर गई है वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ वजल। दूसरा आदमी वो है कि बचपने से जिसकी नशुदनुमा जो परवान चढ़ा इबादत के माहौल में, घर से बचपन से तक़वे की जिंदगी उसे मिली, वो माहौल मिला, अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत शुरू दिन से जब घुट्टी उसको दी थी पैदा होने के बाद से, वो घुट्टी दी थी और उसमें यही बात बताई गई थी कि बेटा अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की अजमत अपने दिल में बिठा कर रखना, नेक और सालेह बनकर जिंदगी गुजारना। उस वक्त से उसकी तरबियत, उसकी परवरिश, उसकी तालीम, उसकी तरबियत वो इस अंदाज से हुई कि वो इबादत के माहौल में पला बड़ा और परवान चढ़ा। ये शख्स भी क़यामत के दिन इसे भी अर्श का साया नसीब होगा। कितने आदमी हो गए? कितने हो गए? तो ये तो पिछली बात मैंने जिक्र कर दी। तीसरा आदमी वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद।
تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کا ہر وقت دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے. ایک نماز ختم ہوئی, دوسری نماز میں بھی وقفہ ہے, گھر میں ہے, یہ دکان پر ہے, یہ ملازمت پر ہے, یہ تجارت پر ہے, بس ہر وقت اس بات کی فکر لگی ہوئی کہ کب دوسری نماز کا وقت آ جائے اور کیسے جلدی سے میں اڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤں. حالانکہ بھی نماز میں کافی وقت باقی ہے, ابھی نماز میں کافی وقت باقی ہے, لیکن ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے دکان پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کا دل اور دماغ وہ مشغول ہے. کاہے سے؟ مسجد سے. دل اور دماغ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ مشغول ہے. تیسرا آدمی یہ ہے, اور ایک اور بات بھی میں یہاں پر ساتھ ساتھ بتا دوں. حضرات محدثین نے لکھا, مسجد کے انتظار میں کوئی آدمی اگر بیٹھتا ہے تو حدیث کے مطابق وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز میں بیٹھا ہے, نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے مسجد میں آدمی بیٹھا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, یہ سارے کے سارے نیک کام کرتا ہے مسجد میں, دنیا کی باتیں نہیں کرتا, گناہ کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتا, ہنسی مذاق ٹھٹے بازی مسجد میں نہیں کرتا. تو ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کی حالت میں ہے. تو جو آدمی ایک نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے, چاہے وہ دکان پر ہے چاہے وہ گھر پر ہے, وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کی حالت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کی حالت میں, حالانکہ خرید و فروخت کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, کام کاج کر رہا ہے, دنیا کے بظاہر کاموں میں مشغول ہے, لیکن دل اور دماغ چونکہ اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو گویا کہ وہ نماز ہی کی حالت میں ہے, اور یہی تصور کیا جائے گا کہ وہ مسجد میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیں جن کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے, جو ہر وقت اس فکر میں. دیکھیں ایک تو بیچارہ وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی کام دھام ہی نہیں ہے. ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی کام دھام ہی نہیں ہے, ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے, پینشن آ رہی ہے, کھا رہا ہے, وقت گزار رہا ہے, فارغ ہے بیچارہ, کیا کرے, چلو مسجد میں آ گیا. یہ آدمی بھی یہ خوش نصیب ہے, ورنہ تو اس طرح کے لوگ کیرم بورڈ اور سنیما اور ٹی وی اور دوسرے چائے کے ہوٹلوں پر وہ اپنا وقت پاس کرتے ہیں. کم سے کم اس اللہ کے بندے کو اتنا تو خیال آ رہا ہے کہ چلو جو وقت میں باہر ادھر کونوں میں اور گلی کے کوچوں میں اور ہوٹلوں میں جو میں وقت گزار رہا ہوں, کیوں نہ میں یہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں. یہ آدمی کو خوش نصیب ہے. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو مشغول ہے کسی کام میں لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اور بعد حضرات محدثین نے اس میں ایک اور آدمی کو بھی شامل کیا ہے. وہ کون آدمی؟ وہ آدمی کہ جو کسی بھی طریقے سے مسجد کی خدمت کر رہا ہے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تیسری قسم میں کسی بھی طریقے سے مسجد کی خدمت کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہا ہے, مسجد کے نظام کے ساتھ, مسجد کے انتظام کے ساتھ دخل اندازی اور چیز ہے. آپ بات سمجھ لیں, مسجد کے انتظام میں دخل اندازی اور چیز ہے, وہاں ضرر کا خطرہ ہے. اور یہ مسجد کی خدمت کیا ہے؟ کوئی چیز گندی ہے صاف کر لی, کوئی چیز بے ترتیبی سے پڑی ہوئی ہے اس کو ترتیب کے ساتھ رکھ دیا, یا مسجد میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے عام مسلمانوں کو, نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو درست کر دیا. اب یہ آدمی جو ہے نہ اپنا نام چاہتا ہے نہ اپنی شہرت چاہتا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے تاکہ عام جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اچھا, بعض لوگوں کو پنگے لینے کی عادت ہوتی ہے, پنگا لینے کی, ایسا کام کرو کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو آدمی بڑا ایکٹیو ہے. میں نے اس لیے کہا کہ مسجد کے انتظام میں دخل اندازی اور چیز ہے, مسجد کے نظام میں گھسنا یہ اور چیز ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر ہر آدمی گھسنے لگے
اور ہر آدمی جو ہے وہ انتظام میں ہاتھ مارنے لگے تو نظام درم برم ہو جائے. اس کو تو آپ رہنے دیں, اپنی حالت پر چھوڑ دیں. ہاں مسجد کی خدمت ہے, صفائی ہے, ستھرائی ہے, قرآن شریف گندے ہو رہے ہیں, بیچارہ کپڑا لے کر آیا اور سارے قرآن شریف جو ہے وہ صاف کر رہا ہے, اس سے آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا, اس سے آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. ہاں یہ بات ہے کہ یہ کام آپ کا لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. اگر یہ کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ عطا فرمائیں گے کہ عرش کے سائے میں آپ کھڑے ہوں گے. تو کام وہ کرے کہ چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, جس کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. بس مجھے تو اس کو اندھیرے میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ابھی بھی ہیں دنیا میں, اندھیرے میں کوئی آدمی مسجد میں نماز کے لیے کوئی آدمی بھی اس وقت تک کہ مسجد میں نماز میں نہیں آتا, اندھیرے میں آتا ہے اور چھپ کر مسجد کے بیت الخلاء صاف کرتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. یہاں نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہاں ایسے خوش نصیب نہیں ہیں. دوسری مسجدوں کے حالات میرے سامنے ہیں. مسجد کے بیت الخلاء صاف کر رہا ہے تاکہ عام جو مسلمان آئیں, عام جو نمازی آئیں, ان کو تکلیف نہ ہو. کیا مقام ہوگا؟ مقام یہ ہوگا کہ اللہ اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, پسینوں میں غرق ہوں گے. یہ ہے کام کرنے کا. اس آدمی کو بھی شامل کیا ہے کس میں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ آدمی کے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے. یہ خدمت کر لوں, یہ خدمت کر لوں, یہ کام کر لوں. مثبت کام کرو. کتنے آدمی ہو گئے؟ تین ہو گئے, یاد رکھیے گا. چوتھے نمبر پر وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتماع على ذلك وتفرق عليه. یہ بڑا عجیب آدمی ہے. چوتھا آدمی فرمایا حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چوتھا آدمی جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ دو آدمی ایسے ہیں, تحابا فی اللہ, جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, کوئی دنیاوی غرض اور مفاد نہیں ہے. محبت کے بہت سارے اغراض ہوتے ہیں, بہت سارے اغراض دنیا میں محبت کے ہوتے ہیں, بہت سارے مفادات لوگوں کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو علیک سلیک کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. کبھی مال, کبھی عہدہ, کبھی منصب, اور سیٹ سے ہٹ جائے پھر دیکھتے ہیں کیسے سلوٹ اس کو کوئی مارتا ہے. یہ سلوٹ جو مار رہا ہے یہ اس کو نہیں مار رہا ہے, یہ کرسی کو مار رہا ہے. یہ کرسی کو سلوٹ مار رہا ہے, اور آج کرسی اگر لے لی جائے تھوکنے کبھی روادار نہ ہو. مال کی غرض بھی ہوتی ہے جو محبت کی وجہ بنتی ہے. دولت, حسن, جمال, خوبصورتی, منصب, عہدہ, شہرت, عزت, یا کوئی اور غرض, یہ وہ اغراض ہیں, اغراض دنیاویہ, کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے سے محبت کر رہا ہے. حدیث میں ہے کہ دو آدمی آپس سے محبت کر رہے ہیں اور ان اغراض میں سے کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر رہا ہوں. نہ لینا, نہ دینا, نہ رشتہ, نہ تعلق, نہ رشتہ داری, نہ خونی تعلق, کچھ نہیں. جانتا پہچانتے بھی نہیں ایک دوسرے کو, لیکن دل میں محبت ہے, عظمت ہے, اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے. کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. فرمایا کہ یہ عرش کے سائے میں یہ آدمی کھڑا ہوگا قیامت کے دن. مشکات شریف میں روایت ہے, مشکات میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امت کے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا. کسی نبی کی امت کے کسی آدمی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ ایک آدمی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں,
حضرات صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے کسی راستے پر کھڑا ہوا، بلکہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ملاقات کے لیے. ایک انسانی شکل میں ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہوا. جب یہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس کھڑے ہوئے آدمی سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں کا آپ کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ جی وہ فلاں شہر اور فلاں بستی میں میرا ایک دوست ہے، ایک مسلمان بھائی ہے، اس سے میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کھڑے ہوئے شخص نے اس سے کہا کہ کیا کوئی لین دین کا آپ کا معاملہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کوئی تجارت کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی میٹنگ وغیرہ کرنی ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. کوئی اور کام ہے؟ کہا کہ نہیں. کیوں جا رہے ہیں پھر اتنا لمبا سفر کر کر، وقت نکال کر، پیسہ خرچ کر کر؟ کہا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے اور کچھ نہیں. اس نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو. مشکات میں یہ روایت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو انسانی شکل میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور تمہیں ایک پیغام دینے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. ایک پیغام دینے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی ہماری محبت میں، ہماری رضا کے لیے دوسرے مسلمان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اس کو بتا دو کہ اللہ بھی تم سے محبت اسی طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تم بے غرض محبت کر رہے ہو کسی دوسرے مسلمان سے، اللہ بھی تم سے ایسی محبت کر رہے ہیں. اور یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا ہے. تو بھائی اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کر لے آدمی. غرض کی تو سب کی محبتیں ہوتی ہیں، غرض سے سب ملتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے ملاقات کرنا، اللہ کے لیے آپس میں بولنا اور اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو لینا اور دینا، دنیا میں ایسے لوگ کم ہیں. تو چوتھا آدمی جو ہے حدیث کے مطابق وہ ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور یہاں اس حدیث میں ایک اور پہلو بھی ہے، اس کو بھی ذرا سا سمجھ لیں. بات آ گئی تو میں یہاں عرض کر دوں. اچھی طرح ذہن میں بات بٹھا لیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے اور ایسے آدمی کو اللہ عرش کے سائے میں کھڑا کریں گے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے نفرت کرنا یا انہیں تکلیف پہنچانا یہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا بہت بڑا ایک سبب ہے. ایسے آدمی کو اللہ دنیا اور آخرت میں رسوا فرما دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. جو اللہ کے نیک بندوں سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے بلا وجہ، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. بس وجہ کیا ہے؟ بس میں وجہ، یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے لیکن میری باتیں رہ جائیں گی. بس میں اس وجہ کو اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں تو سارے ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. ایک بہو کو، ایک ساس کو اپنی بہو سے بڑی شکایت تھی. یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے. ساس جو ہے وہ کبھی بہو کو کہتی تو ہے بیٹی، لیکن بیٹی کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بیٹی جو ہے وہ ساس کو کہتی تو ہے ماں، لیکن ماں کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے ساری جھگڑے کی وجہ. تو ایک ساس کو جو ہے وہ بہو سے بڑی شکایت تھی، بڑی شکایت تھی، بڑی شکایت تھی. پوچھا بھائی کھانا نہیں بناتی، صفائی ستھرائی نہیں کرتی، گھر کی دیکھ بھال نہیں کرتی، شوہر کو وقت پر کھانا نہیں دیتی، شوہر کا گھر میں خیال اور آرام کا خیال نہیں رکھتی. کہا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا آپ کو پرابلم ہے؟ کیوں اپنی بہو کی شکایتیں لگاتی رہتی ہو؟ اس نے کہا کہ جی مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب یہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی ہے. آپ نہیں سمجھے میرا خیال. یہ شکایتیں ہیں کیا کہ جب آٹا گوندتی ہے تو ہلتی ہے. یہ مسئلہ ہے. اب بھائی اب اس مسئلے کا تو حل ہی نہیں. اب بغیر ہلے آٹا کیسے گوندا جائے؟
تو بعض لوگوں کو کینہ اور حسد اور بغض جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے. اس سے اگر پوچھے کہ بھئی تمہیں پرابلم کیا ہے تو کوئی معقول ایسی وجہ وہ بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. بس یہی ہے کہ یہ آٹا گنتے ہوئے ہلتی ہے، یہ ہلتا ہے، یہ ہے مسئلہ. اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. اچھا جی، اب آ جائیں واپس. تو میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح دو آدمیوں کا اللہ کے لیے محبت کرنا آپس میں ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندے سے نفرت کرنا یا بغض رکھنا دل میں یا کینہ رکھنا اپنا دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. اس سے بچنا چاہیے آدمی کو. کتنے لوگ ہو گئے؟ 4. 5ویں نمبر پر وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. 5واں وہ آدمی کہ جس کو کسی حسین عورت نے، خوبصورت عورت نے دعوت دی گناہ کی، اور وہ یہ کہہ کر پیچھے کھڑا ہو گیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی بھی طریقے کا ماحول بھی سازگار ہے، گناہ کرنا چاہے گناہ کر بھی سکتا ہے، اور وہ عورت خوبصورت بھی ہے، منصب اور عہدے والی بھی ہے، حسین اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. گناہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جان جا سکتی ہے لیکن اس گناہ میں منہ کالا نہیں کر سکتا. یہ خوش نصیب آدمی بھی عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا. اور بعد حضرات محدثین نے یہاں ایک اور بات بھی ذکر فرمائی، اس کو بھی سمجھ لیں. یہ تو ہے گناہ کی ایک کھلم کھلا دعوت، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ العینانی تزنیانی وزناہما النظر. مشکات میں روایت ہے. یہ تو بہت کم لوگوں کو اس طرح کا موقع ملتا ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا موقع ملے ہی نہیں کہ کوئی عورت کسی کو دعوت دے گناہ کی، اور وہ عورت بھی خوبصورت ہو اور حسین اور جمیل ہو، حور پری ہو، اور وہ آدمی کہہ دے نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا. ایسے موقع بہت کم آتے ہیں. اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس میں ہم سب مبتلا ہیں، اللہ پناہ میں رکھے. وہ کیا کہ بد نظری. آج چاروں طرف اگر آپ اخبار آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی اشتہار آپ دیکھ لیں، کوئی پینافلیکس آپ دیکھ لیں، کوئی بورڈ آپ دیکھ لیں، کسی سپر اسٹور میں آپ چلے جائیں، کسی بڑے سے بڑی شاپنگ مال میں آپ چلے جائیں، وہاں سب سے پہلے آپ کو سامنا کرنا ہوگا کس کا؟ کس کا کرنا ہوگا؟ بابا جی کا؟ جی عورت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں اپنی نظر کو نیچے جھکا لے، وہاں اپنی نظر نہ دیکھے، وہاں نظر نہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ آدمی بھی عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا. جس کو گناہ کی دعوت مل رہی ہے، کم از کم اس درجے کی مل رہی کہ ہمیں دیکھ تو لو، ہمارا بناؤ سنگار تو دیکھ لو، ہمارا میک اپ تو دیکھ لو. لیکن یہ آدمی اللہ کے ڈر سے اپنی نظر اوپر نہیں کرتا، اس حرام نگاہ کو نہیں ڈالتا، اور اللہ کے ڈر سے نظر نیچے کر لیتا ہے. فرمایا کہ امید ہے انشاءاللہ کہ اس آدمی کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو ابھی حدیث پڑھی مشکات کی کہ العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا کیا ہے؟ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، اور ان کا زنا ہے بد نظری. ان کا زنا ہے بد نظری. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ. چھٹا آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، کوئی کام کراتا ہے، اس خفیہ طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا.
کسی کا کام کرا رہا ہے، کہیں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، کسی غریب کی ضرورت پوری کر رہا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، کسی رفاہی ادارے میں دے رہا ہے، کسی آدمی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری مصارف ہیں. لیکن اس طریقے سے یہ کام چھپ کر کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیسہ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. نہ نام، نہ نمود، نہ شہرت، نہ تشہیر، نہ تصویر، نہ پوز بنا کے تصویریں کھنچوا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں اس وقت چل رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں. نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. بس مجھے یہ 7 افراد پورے کرنے، وقت بھی ہو چکا ہے. آخری، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور 7واں آدمی وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. 7واں آدمی وہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. دیکھیں جب آدمی مجمع میں کہیں ذکر کرتا ہے تو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے ریاکاری کا شبہ کہ لوگ مجھے ذاکر سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں. لیکن جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں پر، اور کسی نے اس کی، ایک محدث ہیں بہت بڑے، انہوں نے اس کی بڑی عجیب مثال دی ہے. کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، سن رہے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر تم اخلاص سیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا سیکھنا چاہتے ہو، تو انہوں نے ایک بہت پیاری مثال سے بات کو سمجھایا. بہت پیاری مثال سے کہا کہ آپ جنگل میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے نیت باندھی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سامنے آپ کی بکری کھڑی ہے. سامنے کون کھڑا ہے؟ بکری. اب اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں نماز کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ بکری میری تعریف کرے گی. کہیں خیال نہیں آتا کسی لمحے کہ بکری جو ہے مجھے بڑا نیک سمجھے گی، میرے خشوع خضوع کی تعریف کرے گی. فرمایا کہ یہی اخلاص پیدا کر لو. جب کام اللہ کی رضا کے لیے کرو تو پھر سمجھ لو کہ یہ سارے جو ہے نا، یہ سب بکرے بکریاں ہیں. یہ سارے بکری بکریاں. اگر کسی نے تعریف کر بھی تو کیا ہوا، اور نہیں بھی کی تو کیا ہوا؟ یہ کام جس کے لیے کیا تھا وہ اس کو قبول فرما لے اور وہ اس پر اجر اور ثواب دے دے. میں تو یہ چاہتا ہوں. تو تنہائی میں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کر رہا ہے تو تنہائی میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا. تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو، وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے. تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو خلوت میں اس طریقے سے. یہ 7واں آدمی وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں اور خلوت میں تو آنکھوں سے آنسو بہ جاتے. یہ آنسو کا بہنا اللہ کے لیے ہے. یہ آنسو کا بہنا اللہ کے لیے ہے. اور جب یہ آنسو اللہ کے لیے بہیں گے تو اس کا اجر اور ثواب کیا ملے گا؟ اس کا ثواب یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جب میں نے یہ حدیث شروع کی تھی اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی، اور یہ حدیث آج ختم ہو گئی ہے. اب آخر میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے، ہم میں سے ہر آدمی کو، مجھ سمیت، کہ ان 7 آدمیوں میں ہم اپنا حصہ ڈالیں اور یہ 7 آدمیوں کی جو صفات ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ 7 کی 7 صفات پیدا نہ بھی ہو تو کم سے کم ان 7 میں سے کسی ایک آدمی کی جو صفت ہے وہ اپنے اندر اگر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ، بتائیں نا، انشاءاللہ نہیں بتا رہے، انشاءاللہ عرش کا سایہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.